دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کرتے ہیں بڑے ہی پیارے پروگرام میں جس کا نام ہے دعوت اسلامی کی۔ ہر طرف دعوت اسلامی کی رونقیں ہیں، الحمدللہ الکریم۔ اللہ پاک کا احسان ہے، ہم سب دعوت اسلامی کا پارٹ ہیں، دعوت اسلامی کا حصہ ہیں۔ دعوت اسلامی ہماری تنظیم ہے، ہماری آرگنائزیشن ہے، ہماری تحریک ہے، اور الحمدللہ الکریم اس کی 42 ایئرز کی جو ایک اسٹرگل ہے، جو ایک بنے ہوئے 42 سال دعوت اسلامی کو ہو چکے ہیں الحمدللہ الکریم، اس کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ الکریم اس کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اول تا آخر شرکت کرنی ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیں، جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ الکریم اتنا زیادہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف
العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ، بڑے ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک ہم نے سنی اور ماشاءاللہ سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہمارے ساتھ حمزہ بھائی بھی شامل ہیں پروگرام میں، ان سے انشاءاللہ الکریم کلام سنیں گے۔ آئیے شامل کرتے ہیں کلام۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں سنت کی بہار آئی، فیضان مدینہ میں رحمت کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں۔ اس شہر کے آئے ہیں، باہر سے بھی آئے ہیں، اس شہر کے آئے ہیں، باہر سے بھی آئے ہیں، سرکار کے شیدائی، فیضان مدینہ میں۔ وہ لوگ
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حمزہ بھائی نے بہت ہی پیارا کلام ہمیں سنایا. سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، ماشاء اللہ. آئیے پیارے بچوں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے اسٹالز. ہمارے پاس 2 اسٹالز ہیں، ایک فیضان آن لائن اکیڈمی کا اسٹال ہے اور ایک جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ کا اسٹال ہے. ہم بڑھتے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی کے اسٹال پر. جی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں سعد رضا عطاری اور میں فیضان آن لائن اکیڈمی کی نمائندگی کر رہا ہوں. جی پیارے بچوں، دنیا ایڈوانس ہو چکی ہے اور اس ایڈوانس دنیا میں ہر چیز آن لائن ہوتی جا رہی ہے، جیسے کہ آن لائن شاپنگ، آن لائن فوڈز، آن لائن میٹنگز. تو اسی طرح آن لائن ایجوکیشن کا زمانہ آ گیا ہے. دعوت اسلامی کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پر بچوں اور بڑوں کو دینی کورسز آن لائن کرائے جاتے ہیں. وہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا فیضان آن لائن اکیڈمی. جی ہاں، یہ دعوت اسلامی کا بہت زبردست اور بہترین کام ہے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جس میں آپ کو گھر بیٹھے مدنی قاعدہ، ناظرہ قرآن، حفظ القرآن، طہارت کورس، آداب زندگی کورس، نماز کورس وغیرہ وغیرہ سکھائے جاتے ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کا قیام 12 فروری 2012 میں ہوا تھا. اس میں 3 سے لے کر 12 سال کے بچے اور بچیاں مختلف کورسز کر رہے ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی میں کم و بیش 40 سے زیادہ کورسز کرائے جا رہے ہیں اور اس کی 47 برانچز موجود ہیں. 21,000 سے زائد بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں. 79 سے زائد ممالک کے بچے اور بچیاں مختلف اوقات میں مختلف کورسز کر رہے ہیں. آپ دنیا کے کسی بھی گاؤں، قصبے، شہر، ملک میں ہوں، آپ فیضان آن لائن اکیڈمی میں داخلہ لے سکتے ہیں. یعنی آپ گھر بیٹھے علم دین وہ بھی چند گھنٹوں میں سیکھ سکتے ہیں. فیضان آن لائن اکیڈمی میں اردو اور انگلش زبان میں کورسز کروانے کا سلسلہ جاری ہے، وہ بھی 7 دن 24 گھنٹے. یعنی علم دین سیکھیں وہ بھی اپنی پسند کے ٹائم پر. واہ سبحان اللہ. اور ہاں یاد آیا، بچیوں کے لیے فیمیل ٹیچرز اور بچوں کے لیے الگ سے میل ٹیچر موجود ہیں. تو دیر کس بات کی ہے، آج ہی فیضان آن لائن اکیڈمی جوائن کریں اور علم دین سیکھیں اور دوسروں کو ترغیب دیں، کیونکہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دعوت اسلامی آپ کی کہاں کہاں دھومیں مچا رہی ہے الحمدللہ الکریم. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہوں وہاں بھی آپ کی دعوت اسلامی ہے اور اسی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے فیضان آن لائن اکیڈمی. ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں سعد بھائی نے اس کے بارے میں ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بتائیں. آئیے پیارے بچوں، اب ہم شامل کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں ایک پیکیج دعوت اسلامی کے بارے میں، اور اس میں آپ کو کیا بتایا جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں پیکیج کی طرف جس کا نام ہے میری دعوت اسلامی. دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. پیارے بچوں، سیگمنٹ میری دعوت اسلامی کے ساتھ میں ہوں ریان عطاری. الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے 80 سے زیادہ شعبے یعنی ڈپارٹمنٹس ہیں، جن میں سے ایک مدرسۃ المدینہ بھی ہے. اس کا بنیادی مقصد بچوں اور بچیوں کو درست مخارج اور عربی لب و لہجے کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم فراہم کرنا اور درست عقائد کے مطابق ان کی اخلاقی تربیت کرنا. قرآن مجید اللہ پاک کی آخری کتاب ہے، اس کو پڑھنے والا دونوں جہاں میں کامیاب ہوتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ملک اور بیرون ملک حفظ و ناظرہ کے مدارس بنام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ کی پہلی برانچ کا آغاز 8 دسمبر 1990 کو کراچی کے علاقے سبز مارکیٹ یعنی شو مارکیٹ گارڈن سے ہوا، جس کا افتتاح شیخ طریقت
امیر اہل سنت نے کیا۔ جیسے جیسے اسلامی بھائیوں نے مدرسۃ المدینہ کی اس برانچ کے قیام کا چرچا عام کیا، ویسے ویسے قرآن پاک کو سیکھنے سکھانے کی محبت کے جذبے سے بے شمار اسلامی بھائی اپنے اپنے بچوں کو داخل کروانے کے لیے مدرسۃ المدینہ تشریف لائے۔ یہاں تک کہ بہت جلد ہی اس مدرسۃ المدینہ کی تمام کلاسوں میں بچوں کی داخلوں کی تعداد مکمل ہو گئی، لیکن اب بھی ایک بڑی تعداد داخلوں کی منتظر تھی۔ اسلامی بھائیوں کی قرآن پاک کی تعلیم سے بے پناہ محبت کے سبب اور کم عرصے میں زیادہ ایڈمیشنز کی وجہ سے جلد ہی اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ مدرسۃ المدینہ کی اور بھی نیو برانچز قائم کی جائیں تاکہ ہمارا بچہ قرآن پاک کی تعلیم سے فیضیاب ہو کر قرآن پاک کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ اسی سوچ کے ساتھ مدرسۃ المدینہ کی اور بھی نیو برانچز پر کام کا آغاز ہوا اور الحمدللہ آج مدرسۃ المدینہ کی بہت ساری برانچز پوری دنیا میں موجود ہیں۔ دعوت اسلامی کے مدارس کی یہ خاص بات ہے کہ یہ اس شعبے میں ناظرہ قرآن پاک یا حفظ قرآن پاک پر ہی صرف فوکس نہیں کیا جاتا، بلکہ بچوں کے لیے دینی تعلیم کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اسلام کی بنیادی باتیں نام کی کتاب بچوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب کے 3 حصے الگ الگ کتاب کی صورت میں ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے لیے یہ کتابیں مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے خرید سکتے ہیں۔ بہت آسان اور معلوماتی کتابیں ہیں۔ 8 دسمبر 1990 سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ الحمدللہ اب پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ پاکستان کے علاوہ ہند، بنگلہ دیش، یورپ اور امریکہ وغیرہ میں قائم مدرسۃ المدینہ کی برانچز اس کامیابی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ الحمدللہ مدارس المدینہ سے حفظ قرآن مکمل کرنے والوں کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جاتا ہے، جو حافظ قرآن بچے کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس جس تعداد میں اور جس انداز میں تعلیم قرآن عام کر رہے ہیں یہ بہت ہی شاندار ہے اور امیر علیہ سنت کی اخلاص اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ پاک اسی طرح میری دعوت اسلامی کے ہر شعبے کو دن بدن ترقی عطا فرمائے۔ اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے نیک کام۔ نیک کام میں انشاءاللہ الکریم آج ہم سیکھیں گے بڑی ہی پیاری سنت مبارکہ ہے، وہ ہے مسواک شریف۔ کیا ہے؟ مسواک شریف کے بارے میں۔ پیارے بچوں مسواک کرنا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور مسواک استعمال کرنے کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن مسواک کے استعمال سے فائدہ اسی وقت ہوگا جب مسواک کا استعمال اچھے طریقے سے کیا جائے۔ آئیے مسواک کے بارے میں سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی سنتے ہیں، پھر کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ارشادات کو بھی انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک کرو، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دانت لے کر نہ آیا کرو، مسواک میں موت کے سوا ہر مرض یعنی بیماری سے شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی ہیں۔ کیا تیز کرتی ہیں؟ حافظہ کسے کہتے ہیں؟ یاداشت کو۔ یاداشت کو کہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں؟ یاداشت کو کہتے ہیں۔ یاداشت کسے کہتے ہیں؟ جو یاد آئے۔ ایک بچے کہہ رہے ہیں جو یاد آ جائے وہ یاداشت ہے، ٹھیک ہے۔ خیر حافظہ مضبوط یعنی کہ ذہن آپ کا کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا، آپ کو چیزیں یاد رہیں گی، جو آپ پڑھیں گے وہ آپ کو یاد ہو جایا کرے گا، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی ہیں۔ نمبر 1، 3 چیزیں حافظہ تیز کرتی ہیں اور بلغم دور کرتی ہیں، یہ دونوں باتیں۔ ان میں
آپ فرماتے ہیں ان میں ایک مسواک ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے بچوں بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں جس شخص کی مسواک کرنے کی عادت ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری بات ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں یہ ہے مسواک کرنا، اور مسواک بہت ہی پیاری سنت ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ مسواک ہمیشہ 3 مرتبہ کرنی چاہیے۔ اس کے دنیاوی فوائد ہیں، لیکن ہمیں کس نیت سے کرنی ہے؟ ہمیں سنت کی نیت سے۔ کس نیت سے آپ کریں گے؟ سنت کی نیت سنت۔ دیکھیں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے نا کہ اس کے یہ بھی فائدہ ہے، اس سے حافظہ بھی مضبوط ہو رہا ہے، اس سے آپ کا پیٹ بھی اچھا رہے گا، اس سے آپ کے دانت صحیح رہیں گے، مضبوط ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن سب سے پہلے جو بڑی بات ہے مسواک شریف کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت مبارکہ۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسواک فرمایا کرتے تھے، تو اس سنت پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ الکریم جب ہم مسواک شریف کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ آئیے کچھ کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور بچوں کی کالز شامل کرتے ہیں۔ جی میرا نام فاطمہ بی، میں کراچی سے عرض کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو دعوت اسلامی کے بارے میں بتاؤں گی۔ بتائیے۔ میرے نانا جان دعوت اسلامی میں آتے تھے اور ہم بھی اب دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین وإیاکم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام اجوا نور ہے، میں ضلع ملتان قادم پورہ سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ میں آج مدنی مقصد سناؤں گی۔ سنائیے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ جل ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ فاطمہ یامین کے نواز سے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے۔ آمین 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 آمین۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری کالز کی آپ نے۔ اللہ پاک آپ سب کو برکت عطا فرمائے، ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے، ہماری پیاری دعوت اسلامی کو اللہ پاک بری نظروں سے بچائے اور اس کو خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں مکتبۃ المدینہ اسٹالز کی طرف۔ جی دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اسی پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے دعوت اسلامی دن رات عملی جد و جہد میں مصروف ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں قطمیر رضا ہوں اور میں مکتبۃ المدینہ کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے ایک مکتبۃ المدینہ بھی ہے۔ دور حاضر میں پیغام پہنچانے اور کتب و رسائل کی پبلیکیشن کے لیے جدید ذرائع اور وسائل کا استعمال بڑی تیزی کے ساتھ عام ہوتا جا رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان جدید ذرائع کو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے یا دیگر جائز مقاصد کے لیے ہی استعمال کیا جاتا، مگر افسوس کہ بعض برے لوگوں نے ان ذرائع ابلاغ میڈیا کو اپنے مفاد حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، جس کی مدد سے وہ دن رات اپنے برے عقائد کی ترویج و اشاعت، پروموشن اینڈ ڈیسیمینیشن کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو راہ حق سے ہٹانے میں مصروف ہیں۔ ایک طرف بے امنی کا سیلاب اپنی تباہیاں مچا رہا ہے اور دوسری طرف بدعقیدگی سے لوگ گمراہ ہو رہے تھے۔ لہذا شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن حالات میں بدعقیدگی کے اس سیلاب کے آگے بند باندھنے کی انتھک کوشش فرمائی۔ بالآخر آپ کی مخلصانہ کوششیں رنگ لائیں اور الحمدللہ عز و جل 1986 میں
عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا شاندار آغاز ہو گیا۔ دعوت اسلامی کے اس شعبے سے شروع میں صرف بیانات کی آڈیو کیسٹس جاری کی گئیں، اور پھر اللہ کے فضل و کرم اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت سے ایسی ترقی نصیب ہوئی کہ اب آپ گھر بیٹھے کتابیں منگوا سکتے ہیں، آن لائن کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کریں۔ مکتبۃ المدینہ کی مختلف زبانوں کی مسلم کمیونٹی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مختلف ممالک میں شاخیں ہیں۔ یہ آن لائن خریداروں کو آن لائن فروخت کی سہولت کے ساتھ ساتھ ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا قیام کب ہوا ہے؟ 1986 میں۔ ماشاء اللہ، ہو سکتا ہے آپ سب کے لیے یہ نئی بات ہو۔ 1986 میں مکتبۃ المدینہ، جہاں سے اتنی ساری کتابیں شائع ہو رہی ہیں، اتنی پیاری پیاری معلومات ہمیں ملتی ہے، ہم تک پہنچتی ہے، کتنی پیاری پیاری کتابیں، اور ممکن ہے کہ آپ کے گھروں میں کوئی نہ کوئی کتاب تو موجود ہی ہوگی۔ آپ دیکھیں کتنا پیارا ایک طرح سے ہمیں دین سیکھنے کے لیے آسان کر دیا ہے مکتبۃ المدینہ نے۔ اللہ پاک اس شعبے کو بھی سلامت رکھے اور خوب ترقیاں عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم شامل کرتے ہیں کچھ اشعار ہیں ہمارے ساتھ، ہمارے پاس کچھ اشعار ہیں، اور ماشاءاللہ حمزہ بھائی بھی ہیں۔ حمزہ بھائی شعر پڑھیں گے اور یہ سیگمنٹ اس طرح ہوگا کہ اس کی تشریح کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ تشریح سمجھتے ہیں آپ؟ کیا سمجھتے ہیں؟ چلیں سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ جی، سیگمنٹ کا نام ہے کلام اور تشریح۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ سیگمنٹ ہے کلام اور تشریح، یعنی ایک شعر پڑھا جائے گا اور اس کی پھر انشاءاللہ الکریم ہم تشریح بھی سنیں گے، تشریح کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے۔ شعر کا مطلب کیا ہے؟ نعت خوان شعر پڑھتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی طرح حمد باری تعالیٰ پڑھی جاتی ہے، اللہ پاک کی تعریف بیان کی جاتی ہے، حمد کی جاتی ہے، اسی طرح منقبت کے کچھ شعر ہوتے ہیں۔ تو وہ جو شعر ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جس کا ہمیں مطلب پتہ نہیں ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے نا، مطلب کیا ہے اس کا، میننگ کیا ہے اس شعر کی۔ تو انشاءاللہ آج کچھ اشعار پہلے حمزہ بھائی سے ہم سنیں گے ایک ایک کر کے، اور پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو اس کی تشریح بیان کریں گے، وضاحت کریں گے اس شعر کی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حمزہ بھائی کس کلام کے اشعار پڑھیں گے آپ؟ کن کے اشعار پڑھیں گے؟ امیر علیہ سنت کے اشعار ہیں، کن کے اشعار ہیں؟ اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار ہے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے کلام کی۔ آئیے دیکھتے ہیں حمزہ بھائی پہلا شعر کون سا پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم اس کی تشریح سنتے ہیں۔ جی حمزہ بھائی۔ خدا چالو آ کر شفیع مغشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ سبحان اللہ، خدائے قہار ہے غضب پر، خدائے قہار کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ اب دیکھیں اس شعر کے پہلے مشکل الفاظ جو ہے نا اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ قہار جو ہے نا پیارے بچوں، قہار، قاف ہا الف اور را، یہ اللہ پاک کی ایک صفت ہے۔ کیا ہے؟ صفت ہے، اللہ پاک کی ایک صفت ہے قہار، یعنی اللہ پاک جلال فرماتا ہے نا جس طرح، تو اللہ پاک کے لیے یہ صفت استعمال ہوتی ہے خدائے قہار۔ قہار اللہ پاک کی صفت ہے۔ شعر میں ہے خدائے قہار ہے غضب پر، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ بدکاری سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ گناہ۔ کیا مراد ہے؟ گناہ۔ گناہ بہت ہیں، بہت زیادہ گناہ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا غضب، اللہ پاک جو کہ گناہوں پر پکڑ فرمانے والا ہے، وہ کیا کرنے والا ہے؟ گناہوں پر پکڑ فرمانے والا ہے۔ یہ آپ جو کلام آپ سنیں گے نا پورا، تو اس میں اعلیٰ حضرت جو ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں نا۔ اب اس شعر کو دوبارہ سنتے ہیں کہ خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، یعنی یا رسول اللہ، اللہ پاک
چونکہ گناہوں پر پکڑ فرمانے والا ہے، تو اور ہمارے جو اعمال ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. بدکاریاں مطلب گناہ، اس کے دفتر کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں. رجسٹر دفتر کو کہتے ہیں، جس پہ آپ لکھتے ہیں نا ایک طرح سے رجسٹر، تو وہ گناہ ہی گناہ ہے ہمارے. اب اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، بچا لو آ کر شفیع محشر، اے میدان محشر میں شفاعت کرنے والے آقا ہمیں آپ بچا لیجئے. بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. بندہ سے مراد ہے یہاں پر غلام، یعنی یا رسول اللہ آپ کا غلام جو ہے وہ تکلیف میں ہے، آپ آ کر کیا کیجئے؟ بچا لیجئے. سبحان اللہ. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. نیکسٹ جو شعر ہے ہمارا وہ بھی بڑا پیارا شعر ہے، وہ ہے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. پہلے اس کی تشریح ہم سنتے ہیں، پھر سنیں گے حمزہ بھائی سے، تاکہ آپ کو کلام کے جو شعر ہے اس کا مطلب پہلے سمجھ میں آئے، پھر انشاءاللہ حمزہ بھائی سے ہم سنتے ہیں. جان ہے عشق مصطفیٰ، ہماری جان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق یہ ہماری جان ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق ہماری جان ہے. اچھا پیارے بچوں، آپ اس کو بھی نوٹ کریں، ایک ہوتی ہے محبت، کیا ہوتی ہے؟ محبت. اور ایک ہوتا ہے عشق. محبت میں جب اضافہ ہوتا ہے نا تو وہ عشق کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارا جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کرنا ہے نا، یہ ہماری جان ہے. کیا ہے؟ ہماری جان ہے. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ روز فضوں کرے خدا. فضوں کا مطلب ہوتا ہے زیادتی. کیا ہوتی ہے؟ زیادتی. روز فضوں کرے خدا یعنی اضافہ. اللہ اس عشق میں، اس عشق مصطفیٰ میں مزید اضافہ کرے. آگے فرماتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں، یعنی جس کو اس عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں مزہ آ رہا ہو وہ پھر دوا کیوں لے. درد میں دوا لی جاتی ہے نا، دوائی لی جاتی ہے، ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تو جس کو ایسا درد ہو اس میں اس کو مزہ آ رہا ہو تو وہ دوائی لے گا. دوائی ٹھیک ہونے کے لیے لی جاتی ہے، دوائی کیونکہ درد اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ جس کو ہو اس کو اس درد میں مزہ آتا ہے. اعلیٰ حضرت بھی اعلیٰ حضرت ہیں، کیسا اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرماتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ. آئیے حمزہ بھائی سے ہی کلام، یہ شعر سنتے ہیں جی. جانے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آئیے پیارے بچوں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. ہمارے پاس ایکٹیویٹی بھی ہے اور ایکٹیویٹی کو شامل کرتے ہیں. ٹائم ہوا ہے ایکٹیویٹی ٹائم. دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے. ہمارے پاس دو بورڈ ہیں، ایک دیکھیں یہاں پر اور ایک ہے اس طرف. یہاں بورڈ پر ہے پاروں کے نام، یہاں ہیں سورتوں کے نام. یعنی پاروں کے نام آپ نے یہاں پر سیکوینس سے، ترتیب سے بالکل لگانے ہیں. جو بھی یہاں پر آئے گا، پہلا پارے کا نام، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5، 6، 7 اور 8. کتنے نام آئیں گے؟ 8 نام. اور وہاں پر سورتوں کے نام آئیں گے. ٹھیک ہے، سورت کے نام بھی ترتیب سے آئیں گے. تو ایک بچہ یہاں سے آ جائے اور ایک بچہ یہاں سے آ جائے. کون کون آئے گا؟ یا دو بچوں کو بتا دیتے تاکہ آسانی ہو جائے نا. چلیں ایک کام کرتے ہیں، آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں. آپ ادھر آئیں، دونوں ادھر آئیں. اور آپ آ جائیں جی، اور آپ آ جائیں. دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ یہاں سورتوں کے نام ہیں اور آپ کے پاس کیا ہے سامنے؟ پاروں کے نام. ٹھیک ہے، وہاں پر باکس میں نا
دونوں نام رکھے ہوئے ہیں, سورتوں کے نام یہاں پر ہیں اور پاروں کے نام وہاں پر ہیں, لیکن آپ نے جو ہے وہ ترتیب سے لگانے. ایسا نہ ہو کہ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے. آپ نے ترتیب سے, جیسے سورت کے نام میں بھی پہلی سورت یہ ہے, دوسری سورت یہ ہے, تیسری سورت یہ ہے, اس طرح آپ نے پاروں کے نام میں پہلا پارا, دوسرا پارا, تیسرا پارا. ٹھیک ہے, چلیں شروع کرتے ہیں. آپ کا وقت ہوتا ہے شروع کریں. پہلا پارا, لگائیں جلدی لگائیں. اور لگائیں, پورا آپ نے فل کرنا ہے 8 تک. فل کریں. پہلا ماشاءاللہ یہاں انہوں نے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سورتوں کے نام میں لگا دیا ہے. اسی طرح پاروں کے نام میں دوسری ٹیم جو ہے وہ الف لام میم سیقول تلک الرسل, چوتھا پارا بھی لگ گیا. جلدی کریں آپ لوگ, سورتوں کے نام میں تاخیر کر رہے ہیں, دیر نہیں کریں, آگے چلیں. چار نام ادھر ہو گئے ہیں اور 4 نام ادھر ہو چکے ہیں. گرانا نہیں ہے, ایک منٹ. جی, سورتوں کے نام نہیں مل رہے آپ کو, ترتیب سے لگائیں نا. اس میں بھی ترتیب ہے, ان چاروں سورتوں میں کون سی سورت پہلے ہے, لگائیں. جو ترتیب سے ہے نا وہ لگائیں. تو کوئی بات نہیں, 10 12 نہ ہو تو آپ نے جو سورت لگانی ہے نا وہ اس ترتیب سے لگانی ہے کہ یہ جو سورت ہے یہ اس کے بعد آتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی اور سورت بھی آ سکتی ہے. جی صحیح ہے, لیکن وہ سورۃ النساء کے بعد آتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ لگائیں اس حساب سے. جلدی کریں, 10 سیکنڈ ہے. اچھا ماشاء اللہ, پاروں کے نام تو مکمل ہو چکے ہیں, سورتوں کے نام کا کیا کریں. 5 4 3 2 1 چلیں. بس لگا دیا آپ نے اینڈ تک, چلیں بس چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, ادھر آ جائیں. دیکھیں بچوں, پاروں کے نام میں ٹیم اے نے سب سے پہلے پارے میں کیا لگایا ہے, آپ تھوڑا پیچھے ہو جائیں تاکہ نظر آئے بچوں کو. الف لام میم کیا لگایا ہے, الف لام میم کون سا پارا ہے. اس کے بعد ہے سیقول, کون سا پارا ہے. اس کے بعد تلک الرسل کون سا پارا ہے. اس کے بعد ہے لن تنالوا البر کون سا پارا ہے. اس کے بعد ہے والمحصنات کون سا پارا ہے. اس کے بعد ہے لا يحب اللہ الجہر کون سا پارا ہے, 6واں پارا ہے. اس کے بعد ہے وَإِذَا سَمِعُوا کون سا پارا ہے. اس کے بعد ہے وَلَوْ أَنَّنَا کون سا پارا ہے. ماشاء اللہ, 8 کے 8 نام جو ہے ٹیم نے درست لگائے ہیں, زبردست. یہاں پر سورتوں کے نام میں آپ نے لگایا سب سے پہلے سورہ فاتحہ. پہلی سورت کون سی ہے, دوسری سورت سورہ بقرہ, تیسری سورت سورہ آل عمران, چوتھی سورت سورۃ النساء, 5ویں سورت یعنی سورۃ النساء کے بعد آپ نے لگایا ہے سورہ توبہ. ٹھیک ہے, آپ کا آپشن بھی اس کے بعد تھا سورہ یوسف یہاں آنی تھی. ٹھیک ہے, سورہ توبہ کے بعد, اس کے بعد سورہ کہف, پھر سورہ حج, یعنی بیچ میں اور بھی صورتیں ہیں, لیکن ترتیب یہ ہے کہ سورہ توبہ سورۃ النساء کے بعد ہی آتی ہے. کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں ٹیم بی سے ماشاءاللہ, لیکن پروگرام اچھا رہا. مقصد یہ تھا کہ آپ کو پاروں کے نام بتائے جائیں اور اسی طرح سورتوں کے نام بھی آپ یاد رکھیں انشاءاللہ الکریم. کل پھر حاضر ہوں گے. اس وقت آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. یوم دعوت اسلامی منا رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا